خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی. تم اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. صدر علی وقار، جب ایک پورا کا پورا ملک اپنے نظام کی وجہ سے گھٹنوں پر آ جائے، جب ایک سرمایہ دار اپنے کارناموں کی وجہ سے ملک کی عزت، حمیت اور پھر اس کی عزت کا سودا کرنے لگے، تو پھر اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد سرمایہ داری یعنی پونجی واد نظام اپنی قبر خود کھود رہا ہے کہ بھرپور حمایت کرتا ہوں. صدر علی وقار، میں پوچھتا ہوں کہ جب 2001 میں سرمایہ داری کو فروغ دیے جانے کے نام پر افریقہ کے اندر دواخانے بند کروائے، یہ خطا کس کی تھی؟ صدر علی وقار، میں پوچھتا ہوں جب 1947 میں ہندوستان کو آزاد کروایا گیا، آزاد کرنے والوں نے اس ملک کو سنورنے کا خواب دیکھا، غریبوں میں غربت اور یہاں کے لوگوں کو انصاف پسند بنانے کا خواب دیکھا. میں پوچھتا ہوں ان کے خوابوں کو کس نے کچلا؟ یہ خطا کس کی تھی؟ صدر علی وقار، میں پوچھتا ہوں جب 1951 میں ہندوستان نے سرمایہ داری کے لیے اپنے دروازوں کو کھولا، جب ایک طرف سرمایہ داروں کی عیاشی کے قصے عام ہو رہے تھے اور دوسری طرف غریب کسان اور غریب ہندوستانی خودکشیاں کر رہے تھے، میں پوچھتا ہوں یہ خطا کس کی تھی؟ آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے اور یہ ایوان گواہ ہے کہ سرمایہ داروں نے جب چاہا غریبوں کو بھوکے بیڑیوں کی طرح نوچا اور انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. صدر علی وقار، یہ تمام دلیلیں، یہ تمام اشارے اس بات کے گواہ ہیں کہ سرمایہ داری نظام اپنی قبر خود کھود رہا ہے. پڑوسی ملک پاکستان کا ہر بچہ جب 30 لاکھ کے سرمایہ داری قرضے کے ساتھ پیدا ہو، جب شری لنکا میں اقتصادی بحران کی وجہ یہی نظام بن جائے اور وہاں کے سیاستدان وہاں کے سرکاری اور وہاں کے ہوائی وہیں کے سمندری اڈے تک بیچنے پر مجبور ہو جائیں، پھر وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل کر اس نظام کے خلاف آواز بلند کریں، احتجاج کریں، اس نظام کا ماتم کریں، تو پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ سرمایہ داری نظام اپنی قبر خود کھود رہا ہے. صدر علی وقار، میرے مخالفین یہاں آ کر سرمایہ داری کے نام پر کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں کہ جن کی ڈور کسی سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ جب شمالی سوڈان نے سرمایہ داری کے خواب میں IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے لی ہے، پھر وہی شمالی سوڈان جب قرضوں میں ڈوبا، وہ چمکتے ہوئے خواب ٹوٹے، وہ سہانے خواب ٹوٹے، وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں اور یہی تنظیمیں جن کی نیم سرمایہ داری نے رکھی موت کا تماشا دیکھ رہی ہیں. پھر وہی سوڈان کے لوگ آہو پکا کرتے ہیں اور پکار کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام اپنی قبر خود کھود رہا ہے. بات ہندوستان کی کہ جہاں پر سیاست عبادت ہونی تھی، جہاں پر ملک کو لوٹنے والے سرمایہ دار سلاخوں کے پیچھے ہونے تھے، نہ کہ برطانیہ میں ان کی عیاشی کے قصے عام ہونے تھے. صدر علی وقار، ہندوستان میں جہاں ایک طرف غریبی انڈیکس کے تجزیے کے مطابق 55% ہندوستانی 2 وقت کی روٹی کے لیے مشقت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہزاروں سرمایہ دار دنیا کے امیر ترین انسانوں میں اپنا نام شامل کر رہے ہیں. میری کمائی غیروں کو کون دیتا ہے؟ میرے ہی شہر میں میری دہائی کون دکھتا ہے؟ This house is open for interjection. Student Redline from Legal Muslim University, slot number 3. آپ نے اپنے مباحثے میں کہا کہ سرمایہ داروں نے یہ کام کیے جس کی وجہ سے وہ اپنے زوال کے قریب ہے یا اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ سرمایہ دار اگر یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اس دنیا میں اور زیادہ فلرش ہو سکے؟ صدر علی وقار کی اجازت سے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ دنیا صرف ان لوگوں کی ہے جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں؟ کیا غریبوں کا لہو لہو نہیں؟ کیا غریبوں کی آہو پکا نہیں؟ کیا یہ نظام صرف اس لیے بنا ہے کہ امیر اور امیر ہوتا جائے اور غریبوں کے گھروں میں بھوک ناچتی رہے؟ صدر علی وقار،
یہ نظام صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ امیر کو اور امیر کیا جا سکے، اور جب بات غریب کی آتی ہے تو یہ نظام اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور جب ایک نظام وہاں کے لوگوں کو تسلیم نہیں ہے تو پھر وہ نظام ہے ہی نہیں، وہ ایک مردہ نظام ہے۔ بہت شکریہ۔